میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہناز جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں سانجھا پاکستان۔ سانجھا پاکستان نام ہے ایک سوچ، ایک ویژن اور ایک جدوجہد کا۔ ناظرین، سانجھا پاکستان سیزن 1 کی طرح اس سیزن میں بھی آپ جان پائیں گے مسیحی عورت کا انداز قیادت۔ سانجھا پاکستان کے اس مختصر دورانیے میں کوشش کروں گی مسیحی عورت کی محنت، اس کی کاوشیں اور اس کی جدوجہد کو آپ کے سامنے لانے کے لیے میری آج کی مسیحی خاتون لیڈر ہیں صفیہ جیکسن۔ جی صفیہ صاحبہ، سانجھا پاکستان کے پروگرام میں خوش آمدید۔ جی تھینک یو۔ جی ناظرین، صفیہ جیکسن خدا کی خادمہ بھی ہیں اور ایک سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں، تو آئیے صفیہ صاحبہ سے ہی ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ جی صفیہ صاحبہ، ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ اپنی ایجوکیشن کے بارے میں اور اپنا جو بھی آپ نے فیلڈ اس کے بعد اس کو سلیکٹ کیا اس کے بارے میں۔ جی تھینک یو مہناز۔ سب سے پہلے تو میں آپ کی تھینکس فل ہوں کہ آپ نے آج اس پروگرام میں آپ نے مجھے انوائٹ کیا، اور تاکہ میں جو میری لائف کی یہ ساری اسٹرگل ہے، جو میں نے ایک اپنی قوم کے لیے، اپنی کمیونٹی کے لیے ایک ویژن رکھا، اور اس ویژن کو پورا کرنے کے لیے جو میری اسٹرگل تھی اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا سکوں۔ میرا نام صفیہ منیر جیکسن ہے، اور میرا جو تعلق ہے وہ میرا آبائی گاؤں جو ہے وہ رائیونڈ ہے۔ وہیں سے میں نے اپنی جو ہے ابتدائی تعلیم حاصل کی، میٹرک میں نے وہیں سے کیا۔ اس میں یہ ہے کہ ایک میں نے خواب دیکھا تھا کہ میں ایک اپنی قوم کی ایک مسیح لیڈر بنوں گی، اور اس خواب کو پورا کرنے کے لیے جو ہے کہ جو میرے مائنڈ میں چیز تھی کہ ایک اچھی لیڈر بننے کے لیے، ایک اچھی سوچ لے کر آگے بڑھنے کے لیے ایجوکیشن از مسٹ۔ جی سو اس چیز کو میں نے اپنی لائف میں فرسٹ پریورٹی پہ رکھا۔ گو کہ میری زندگی کے بہت سارے ایسی تبدیلیاں بئی، حالات بھی پیدا ہوئے۔ سب سے پہلے تو میں بتاؤں گی کہ میں اس وقت جب میرا ابھی سوچ رہی تھی کہ میں نے آگے کچھ بننا ہے، میں نے کرنا ہے، لیکن ایک اور لڑکی کے لیے جو سب سے بڑی ہوتی ہے مشکل پیش آتی ہے، یا اس کی جو ترقی میں جو رکاوٹ پیدا آتی ہے وہ آ جاتی ہے، ماں باپ کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے، ایک شادی کی جی جو پرابلم آ جاتی ہے۔ بالکل۔ تو ابھی میں 9th کلاس میں ہی تھی، اور چونکہ میرے ماموں تھے، انہوں نے ماما سے بات کی کہ ہم شادی کرنا چاہتے ہیں۔ ماما بھی ایگری نہیں تھی، میں بھی نہیں تھی، لیکن کچھ فیملی کا پریشر تھا۔ سو میرے سامنے کوئی شادی کا میٹر اتنا نہیں تھا، میرے سامنے ایک ہی چیز تھی کہ جو بھی ڈیسیژن میرے پیرنٹس کا ہو، اس میں میری جو اسٹڈی ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہونی چاہیے، جو میں ترقی کرنا چاہتی ہوں اس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ تو میری ماما نے بات کی ماموں سے کہ اگر میں کرتی ہوں رشتہ تو پھر میری بیٹی کا ایک خواب ہے، وہ آگے پڑھنا چاہتی ہے، تو کیا ہوگا۔ انہوں نے اس چیز کو بڑے کھلے دل سے ایکسیپٹ کیا کہ نہیں، ہم اس کی اسٹڈی میں ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو میں تھینکس گاڈ، خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ مجھے اس وقت میں بالکل مجھے سمجھ نہیں تھی، کوئی 15-16 سال کی ایج میں جب میری شادی ہو گئی، 1 ویک کی میں نے چھٹی لی اسکول سے، اور 1 ہفتے کے بعد جو ہے میں اسکول میں جانا شروع ہو گئی۔ جی تو ایون کہ میرے اسکول ٹیچرز کو بھی پتہ نہیں تھا کہ میری شادی ہو چکی ہے۔ میرا اتنا اسٹڈی میں پیشن تھا کہ مجھے اچھی سے یاد ہے کہ میرا یونیفارم لٹکا ہوا تھا، اور شادی پہ کچھ گیسٹ نے وہ میرے یونیفارم سے ایک برتن صاف کر دیا، تو مجھے اتنا رونا آیا کہ نہیں، میں نے 8 دن کے بعد اسکول جانا ہے، اور یہ کس نے کیا۔ شادی کے بعد بھی میں اسی پیشن کے ساتھ اسکول گئی، اور شادی کے بعد جو ہے وہ میں نے 9th کے ایگزام دیے، اس کے بعد پھر میں نے میٹرک کیا، اور میٹرک کے بعد جو ہے میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ کم سے کم میں کسی موڑ پہ آ گئی ہوں کہ آگے میں اپنی اسٹڈی کو جو ہے کنٹینیو رکھ سکتی ہوں۔ اس میں اپنی مدر ان لاء کی بہت شکر گزار ہوں کہ وہ مجھے خود اسکول لے کے جاتی تھی،
تو انہوں نے ہمیشہ مجھے انکریج کیا، میرے ہسبینڈ نے کیا، میری ان لا، میرے جو سسرال فیملی تھی، مجھے یہ فیل نہیں ہوا تھا کہ میں اپنے پیرنٹس کے گھر میں ہوں یا میں سسرال ان لاز میں ہوں۔ سو یہ خدا تعالیٰ نے بھی میرے لیے چونکہ پلان تھا کہ مجھے کوئی ایسی ریکور، کیونکہ جو میں نے پیشن دیکھا تھا، جو میرے اندر ایک جذبہ تھا، اس میں سب سے بڑی بات تھی کہ اس میں میرے خدا باپ کی مرضی شامل تھی، بالکل، کیونکہ اس نے مجھے چنا تھا۔ میں نے ایک ڈریم جب دیکھا بچپن میں، تو وہ جو آپ سوچتے ہیں، جتنا بڑا سوچتے ہیں، پھر جو آپ کا آسمانی باپ ہے وہ آپ کے لیے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بالکل۔ تو یہ سارے راستے جو تھے میرے خدا نے میرے لیے بنائے۔ شادی میٹرک کے بعد میرا پہلا خدا نے مجھے بلیس کیا، مجھے میرا بیٹا ہوا، پھر سیکنڈ بیٹا ہوا، تو اس کے ساتھ تھوڑی سی اسٹڈی میں مطلب رکاوٹ آ گئی، لیکن اس کے بعد خدا نے پھر میرے لیے ممکن کیا آگے کہ میں نے فرسٹ ایئر کی جو ہے وہ میں نے اسٹڈی اسٹارٹ کی، اور اسی کے ساتھ پھر میں نے کنٹینیو جو ہے وہ میں نے اپنی BA کی اسٹڈی کو کمپلیٹ کیا۔ اس کے بعد خدا نے پھر میری ایک اور برکت دی، میری بیٹی ہوئی، پھر میں نے تھوڑا سا اسپیس لیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے میرے اندر ایک جذبہ تھا کہ مجھے اپنی قوم کے لیڈر بننے کے لیے مجھے کوئی پروفیشنل مطلب ایجوکیشن میرے پاس ہونی چاہیے۔ بالکل۔ پھر میں نے 3 ایئرس کا جو ہے وہ میں نے لا کی اسٹڈی لی، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو تھا میرا چرچ ورک، خدا کی خدمت، وہ کنٹینیو رہی، کیونکہ خدا کی خدمت کو میں نے بچپن میں ہی جو تھا وہ میں نے اس کے اندر میرا ایک انٹرسٹ تھا، وہ میں جو بھی کام کرتی تھی میں دعا کر کے کرتی، اور خدا کی پہچان میری ماما نے مجھے شروع سے دے دی تھی۔ جی۔ میری ماما پڑھی نہیں تھی، لیکن وہ ہمیشہ مجھے کہتی تھی کہ آپ نے بائبل کو پڑھنا ہے، کیونکہ جب تم پڑھو گی تو آپ کے پڑھنے سے ہمیں برکت ملے گی، اور یہ آپ کو آپ کی ترقی کے راستے آپ کو بتائے گی۔ میں نے اپنی ماما کی اس بات کو کلام میں لکھا ہے کہ خدا کے کلام کو آپ گلے کا طوق بناؤ، پھر اس کو میں نے اپنے گلے کا طوق بنایا، اور میں نے خدا سے ہر لمحہ پر، ہر راستے پر میں نے اپنے خدا سے جو ہے رہنمائی لی، اور خدا نے میری اسٹڈی میں مجھے اس مقام پہ پہنچایا کہ مجھے فیل ہوا کہ اب میں اپنی قوم کے لیے کچھ کر سکتی ہوں۔ اور ان تمام رکاوٹوں کو، ان تمام مشکلات کو جب میں نے عبور کیا تو میرے اندر یہ کانفیڈنس آ گیا کہ میں اب اس قابل ہو گئی ہوں کہ میں اپنی قوم کی بیٹیوں کو، اپنے قوم کے بیٹوں کو میں اچھے سے، کیونکہ اس وقت انسان کچھ نہیں کسی کو سکھا سکتا جب تک وہ خود اس پروسیجر میں سے گزرتا نہیں ہے، چونکہ مجھے خدا نے خود گزارا۔ میں نے ان مشکلات کو دیکھا کہ آپ ایک لائف کے ساتھ ساتھ آپ ایک ایز اے میرڈ خاتون ہوتے ہوئے آپ کس طرح سے آپ اپنے خواب کو پورا کرتے ہو، کس طرح سے آپ نے جو گول اچیو کرنا ہے، اس منزل تک جب آپ نے پہنچنا ہے تو آپ نے کن رستوں کا، ان رستوں میں سے گزر کر جب آپ نے آگے بڑھنا ہے تو پھر ساری چیزوں کو آپ نے لے کر کیسے چلنا ہے، تو اس میں میرے خدا نے میری مدد کی۔ جی بالکل۔ ناظرین، جیسا کہ صفیہ نے اپنے بارے میں بتایا ہے، اپنی پوری لائف کے بارے میں انہوں نے آپ کو بتایا ہے، اور اکثر ہم پروگرام میں یہی بات کرتے ہیں کہ ایک خاتون بہترین لیڈر ہے، وہ کسی بھی رول میں ہو، وہ ماں ہو، بیٹی ہو، بہن ہو، یا کسی ادارے کی جو سربراہ ہو، تو وہ ایک اچھی ذمہ دار لیڈر ہے۔ یقیناً آپ نے جب صفیہ صاحبہ کی سٹوری سنی ہے، ان کی جو سٹرگل آپ نے دیکھی ہے، تو آپ یقیناً آپ کو سمجھ آئی ہے کہ ایک خاتون جو ہے وہ جب ایک لیڈر کے رول میں ہوتی ہے، دیکھیں کس طریقے سے انہوں نے اپنے ماں باپ کی ذمہ داری کو بھی پورا کیا، ان کی خواہش کو بھی پورا کیا، اور پھر اس کے بعد جو ان کا جذبہ تھا، جو وہ چاہتی تھیں آگے بڑھنا، جو کچھ وہ زندگی میں بننا چاہتی تھیں، اپنی تعلیم و تربیت کے ساتھ بعد میں انہوں نے اپنی فیملی لائف کو بھی جو ہے وہ اگنور نہیں کیا، اس کی بھی فرائض جو ہیں وہ بہترین طریقے سے سر انجام دیے، اور اپنی کمیونٹی کے لیے بھی ایک خوبصورت لیڈر کے طور پر سامنے آئیں۔ تو صفیہ، جیسا کہ آپ ہمارے ناظرین کو آپ نے بتایا کہ آپ نے کس طریقے سے ان سارے جو بھی مراحل تھے ان کو آپ سٹیپ وائز عبور کرتی گئی، تو جیسے آپ بتا رہی ہیں کہ آپ کی گھر سے بہت اچھی سپورٹ رہی، ایون کے بعد میں شادی کے بعد بھی ان لاز جو تھے، آپ کے ہسبینڈ، آپ کے ساس سسر بہت اچھے
ان کی سپورٹ بہت اچھی تھی. تو جب آپ نے کیونکہ ہم پاکستان میں جب ایک مسیحی عورت ہوتے ہوئے اپنے کام کو سر انجام دیتے ہیں, کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں, بھلے ہم چرچ کے ساتھ ہی چلتے ہیں, تو ہم بہت سارے چیلنجز فیس کرتے ہیں, کیونکہ جب آپ کمیونٹی کے لیے کام کرتے ہیں تو بہت سی مشکلات آپ کے زندگی میں آتی ہیں. تو یقیناً آپ نے بھی ان چیلنجز کو فیس کیا ہوگا, تو کس طریقے سے ان چیلنجز کا سامنا کیا اور ان پر قابو پایا؟ دیکھیں مہناز, آپ نے بالکل صحیح کہا, چیلنجز تو بہت ہوتے ہیں. پہلے سب سے بڑی بات ہے کہ جب آپ بینگ ایک خاتون, جب ایک آپ خواب کو لے کے چلتی ہیں تو اس میں آپ نے بہت ساری چیزوں کو لے کے چلنا ہوتا ہے. مجھے سب سے زیادہ اس وقت جب میرے بچے چھوٹے تھے, تو چونکہ میرا سب سے پہلا خواب تھا شروع سے کہ مجھے چرچ میں پریچ کرنا ہے. میری خدمت شروع سے ایک بچپن سے لے کے اب تک یوتھ کو لے کے لیڈ کرنا چرچ میں. پھر اس کے بعد اپنے جب میں یہاں پر سسرال میں آئی سینٹ میری میں, تو وہاں ہمارا ایک چرچ تھا, تو وہیں پر میں نے آتے ہی جو اپنی خدمت کا سٹارٹ کیا. تو اس میں چونکہ میرے بچے اس وقت 2-3 سال کے تھے, اور ساتھ میری اسٹڈی تھی, ساتھ میری خدمت تھی, اور ساتھ میرا سسرال بھی تھا. تو اس میں یہ ہے کہ سم ٹائم دیکھیں سسرال بھی بہت خدا کا شکر ہے کہ ہر طرح سے سپورٹڈ تھے, لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن میں کبھی ہمت نہیں آ رہی تھی, کیونکہ میرے سامنے ایک گول تھا. میرے اندر ایک تحمل, ایک عاجزی والی اسپرٹ خدا نے رکھی تھی کہ جب بھی کوئی چیلنج میرے سامنے آیا تو میں نے اس پر اوور کم کیا. میں نے اس مائنڈ کے ساتھ کہ مجھے ڈولنا نہیں ہے, مجھے کمزور نہیں ہونا, کیونکہ اگر آج میں ان چیلنجز کا سامنا نہیں کروں گی تو میں ایک اچھی قوم کی لیڈر نہیں بن سکوں گی. میں اپنے بچوں کو اس مقام تک لے کے نہیں جا سکوں گی, کیونکہ اس وقت جب آپ کا گول, آپ کا خواب ایک بڑا ہوتا ہے, تو پھر آپ کو ان چیلنجز کو بھی جو ہے فیس کرنا پڑتا ہے, اور ہر طرح سے خدا بھی آپ کی مدد کرتا ہے, اور آپ اس پر جب اوور کم ہوتے ہیں تو یقیناً آپ کامیابی کو حاصل کرتے ہیں. بالکل, بہت اچھی بات آپ نے صفیہ کہی کہ یقیناً جب ہم کچھ چاہتے ہیں, جب ہمارا گول ہمارے سامنے ہوتا ہے, ہمارا پیشن ہمارے سامنے ہوتا ہے, خدا بھی ہمارے ساتھ ہمارے منصوبوں کے مطابق کام کرتا ہے, ہمارا ساتھ دیتا ہے, اور ہم خود بھی جو ہے وہ کامیاب ہوتے ہیں. تو صفیہ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ ایسی جیسے آپ بتا رہے ہیں ہمارے ناظرین کو کہ بچپن سے ہی آپ کا خواب تھا کہ آپ ایک مسیحی لیڈر بنیں, تو ایسی کون سی انسپیریشن تھی یا ایسا کون سا واقعہ تھا کہ جو آپ کی زندگی میں تھا کہ جس کو دیکھتے ہوئے یا کسی سے متاثر تھیں آپ, کہ جو آپ نے بچپن سے ہی بہت چھوٹی عمر سے ہی آپ نے سوچ لیا تھا کہ آپ نے ایک لیڈر بن کر سامنے آنا ہے؟ بالکل مہناز, میں بتانا چاہوں گی, بلکہ وہ میری شروع سے ایک ہیبٹ ہے, ایک عادت ہے کہ جو میں سوچتی ہوں اس کو میں ریٹرن کرتی ہوں. یہ میرا بچپن کا ایک اصول بنا ہوا طریقہ کار ہے کہ میں نے جو چاہے وہ میں خدا سے کچھ مانگنا ہو, میں اس کو ریٹرن اپنی ڈائری پہ لکھتی ہوں اور اس پہ پریئر کرتی ہوں. اور یہ بلکہ میرا جو آپ نے بات کی کہ میں کس سے انسپائر ہوئی, یہ کوئی میں 4th کلاس کی اسٹوڈنٹ تھی, مجھے اچھے سے یاد ہے. اس وقت بے نظیر بھٹو صاحبہ رائمنڈ میں فرسٹ ٹائم ان کا وزٹ تھا. تو اس وقت جب میں نے دیکھا کہ ایک عورت ہے اور وہ قوم کی مطلب ملک کی وزیر اعظم ہے, اور ایک عورت ہو کے لیڈر بن سکتی ہے, تو لوگ کیسے اس کے لیے مطلب ارینج کر رہے ہیں, کیا اس کا نام ہے, تو کیا میں اپنی قوم کی لیڈر نہیں بن سکتی؟ بالکل. میں نے بہت دفعہ بہت ساری جگہوں پر میں نے اس چیز کو کوڈ کیا ہے کہ اس وقت آئی تھنک کوئی شام کا ٹائم تھا, اور میں ٹیوشن سے پڑھ کے آئی, تو بڑے وہ بینرز لگے ہوئے تھے اور ان کی وہاں پر وزٹ تھا اور تیاریاں ہو رہی تھی. تو اس چیز کو میں نے دل میں بٹھا لیا کہ میں نے اپنے خدا کی تو خدمت کرنی